حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع فکری اور نظریاتی اعتبار سے ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آج بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر اور ارد گرد ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جیسے رحمانی قوتیں زور و شور سے بڑھتی ہیں ویسے ہی شیطانی قوتیں وہ بھی زور و شور کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ جیسے حسین پاک سے محبت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ہی یزید اور یزید کے حواریوں اور یزید کا دفاع کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ قیامت تک رحمانی اور شیطانی قوتیں برابر چلنی ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ کا شکر ہم یہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یزید کے حواریوں میں نہیں رکھا، حسین کے غلاموں میں رکھا ہے۔ حاضرین محترم، بہت سارے لوگ یزید کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں اور اس کو جنت کا مستحق قرار دیتے ہیں اور اسے واقعہ کربلا سے بری الذمہ قرار دیتے ہیں۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بھائی آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یزید کو لعنت نہ کی جائے، یزید کو برا بھلا نہ کہا جائے، یزید واقعہ کربلا میں شامل نہیں تھا، تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ بھائی وہ نہ صرف شامل تھا بلکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سارا اس بدبخت کے حکم پر ہو رہا تھا، نمبر 1۔ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں تم اسے فاسق اور فاجر کہہ کر بری و ذمہ ہو جاتے ہو، قرآن نے اسے لعنت کا مستحق قرار دیا اور اسے کافر ڈکلیئر کیا ہے۔ حاضرین محترم، آؤ پہلا نقطہ یہ، اور دوسرا نقطہ جو پچھلے سال جب میں نے اسی موضوع پر بات کی تو قبلہ قاری صاحب نے مجھے حدیث قسطنطنیہ کی بات کی، تو مجھے پچھلے سال سے یاد تھا، تو میں نے آج کے موضوع میں اس حدیث قسطنطنیہ کو وہ کیا ہے اور کیوں اس کے ذریعے یزید کو بری و ذمہ قرار دیا جاتا ہے، ان دونوں باتوں پر مشتمل آج کی ہماری بات ہوگی۔ مگر اس سے پہلے آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے دو ایسی احادیث سنانا چاہتا ہوں جو پہلے نہیں سنی ہوئی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایمان کی تازگی کے بعد ہم اس بدبخت کا تذکرہ بھی کر لیں گے، لیکن وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ فضیلت کا حامل ہے، اس لیے کریں گے کہ تاکہ ہمارا ذہن پختہ ہو جائے کہ وہ ملا اور وہ ملوانے اور وہ دین کے ٹھیکیدار جنہوں نے چہروں پر داڑیاں بھی سجا رکھی ہیں، سر پر امامے بھی سجا رکھے ہیں اور نماز روزہ عبادت سارا کچھ بجا طور پہ کرتے نظر آتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے، مگر جب محرم آتا ہے تو حسین کا تذکرہ نہیں کرتے، یزید بدبخت کے دفاع میں پورا محرم گزار دیتے ہیں۔ تو آئیے ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا، آؤ ذرا ایمان تازہ کیجئے اور حدیث پاک سنیے۔ انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو امام نسائی لے کر آئے اپنی سنن الکبریٰ میں، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 8167، 8167۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں نے پہلی مرتبہ پڑھی اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک اعزاز بخشا، اور وہ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الحسن والحسین ریحانتایا من هذه الامہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے حسن اور میرے حسین یہ میری امت کے دو پھول ہیں۔
پچھلے جمعہ میں نے حدیث سنائی جس میں آقا نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس امت پر یہ ذمہ داری عائد کر دی اور فرمایا حسن اور حسین کو عام نہ سمجھنا، حسن اور حسین میری امت کے پھول ہیں۔ فرمایا جس طریقے سے تم پھولوں کا خیال رکھتے ہو، یاد رکھنا میرے حسن کی بھی ویسے حفاظت کرنا، میرے حسین کی بھی حفاظت کرنا۔ پھر اگلی حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کا حکم ہے، یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کا حکم ہے، اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ یہ حدیث پاک اس کو بھی امام نسائی لے کر آئے سنن الکبریٰ میں، حدیث پاک کا نمبر 8170۔ پھر اس کو امام ابن خزیمہ اپنی الصحیح میں لے کر آئے، حدیث پاک کا نمبر 887۔ حاضرین محترم، عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی، آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا میری امت میں سے جو مجھ سے محبت کرے، میری امت میں سے جو مجھ سے، یاد رکھ لیں آقا سے محبت نہ کی جائے تو بندہ کبھی بھی ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ حاضرین محترم، آقا نے فرمایا تو میری امت میں سے جو کوئی مجھ سے محبت کرے فَلْيُحِبْ ہَذَيْنِ، اس پر لازم ہے کہ وہ صرف مجھ سے محبت نہ کرے، میرے حسن سے بھی محبت کرے، میرے حسین سے بھی محبت کرے۔ تو حاضرین محترم، اب آپ دیکھیے آقا علیہ السلام کا حکم ہے کہ حسن اور حسین سے محبت کی جائے، اس لیے کی جائے کہ اگر دل میں حسنین کریمین کی محبت نہیں آئے گی نا تو حضور کی محبت مل ہی نہیں سکتی ہے، اور جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو اسے اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ تو یہ ایک چین ہے، جس کو اللہ کی محبت چاہیے اسے پہلے حسنین کی محبت میں آنا ہوگا، حسنین کی محبت اسے محبت مصطفیٰ کی خیرات دے گی، محبت مصطفیٰ کی خیرات اسے محبت خدا کی خیرات عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے دو احادیث سنائیں، آؤ اب ہم آیت قرآنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اب یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو تکلیف نہیں دے سکتا، اللہ محسوسات سے پاک ہے، اللہ کو اذیت نہیں دی جا سکتی، مگر قرآن کہہ رہا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو اذیت تو دی نہیں جا سکتی، تو پھر اللہ کو اذیت دینے کا ذکر کیوں آیا؟ اللہ رب العزت نے اپنے نام کا ذکر کر کے ہمارے دماغوں اور ذہنوں کے دریچوں کو کھول دیا اور مقام محمد مصطفیٰ کو عیاں کر دیا اور دنیا کو بتا دیا لوگوں مجھے اذیت نہیں دی جا سکتی، مگر میں نے اپنا نام رسول کے نام کے ساتھ اس لیے جوڑ کے تمہیں بتا دیا ہے کہ جس نے رسول کو اذیت دی اس نے رسول کو نہیں دی، حقیقت میں خدا کو اذیت دی ہے۔ تو حاضرین محترم فرمایا لعنہم اللہ ورسولہ، اس پر اللہ کی بھی لعنت اور اس کے رسول کی بھی لعنت۔ یاد رکھ لیں لعنت مسلمان کو نہیں دی جاتی، لعنت ہمیشہ کافر کو دی جاتی ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں، پھر فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حاضرین محترم، یاد رکھ لیں یہ پہلا نکتہ، کوئی شخص اس وقت تک کافر نہیں ہو سکتا جب تک
قرآن اس کے بارے میں کافر ہونے کا واضح حکم نہ دے دے۔ کلمہ پڑھے، بہت سارے لوگ تھے کلمہ پڑھ کے بھی کافر ہو گئے۔ اب کیسے ہو گئے؟ حاضرین محترم، ایک ہے اذیت رسول۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اب ذرا سنیے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے 2 لفظ استعمال کیے، فرمایا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت، اور وہ لعنت صرف اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور صرف لعنت نہیں بلکہ عذابم مہینہ۔ بولیے کون سا عذاب کہا؟ یہ ذرا لفظ ان میں رکھیے گا، کون سا لفظ کہا؟ عذابم مہینہ۔ حاضرین محترم، اچھا یہ تو ہے اذیت۔ اذیت کہتے ہیں تکلیف کو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اذیت دینے سے تو بندہ کافر ہوتا ہی ہے، مگر قربان جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ اذیت تو بات کی چیز ہے، رسول پاک کی بے ادبی کر دی جائے تو بندہ اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ اے ایمان والو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو رائنا کا لفظ استعمال نہ کیا کرو، بلکہ کیا کہا کرو؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے۔ اب رائنا کا لفظ یہ اور موضوع ہے، ادھر نہیں میں جانا چاہتا، وقت بڑا محدود ہے۔ رائنا کا لفظ یہودی غلط استعمال کرتے تھے، آقا علیہ السلام کو حکم آ گیا اپنے امتیوں کو بتا دے کہ وہ رائنا کا لفظ استعمال نہ کریں، بے ادبی ہوتی ہے۔ فرمایا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب فرمایا اگر تم نے رائنا کا لفظ استعمال کر لیا اس سے میرے محبوب کی بے ادبی ہوگی، یاد رکھ لو پھر تم کافر ہو جاؤ گے، اور اللہ نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حاضرین محترم، بندہ بے ادبی رسول سے کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ تو اگر بے ادبی رسول سے ہو جاتا ہے تو اذیت رسول کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ اب ہم آتے ہیں کہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ثابت ہے۔ حاضرین محترم، یہ آیت قرآنی فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت، دنیا اور آخرت میں لعنت، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب مہینہ تیار کر رکھا ہے۔ حاضرین محترم، علامہ ابن تیمیہ وہ بیان کرتے ہیں صارم المسلول میں صفحہ نمبر 86، وہ بیان کرتے ہیں فمن آذاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد اذى اللہ تعالی، جس نے رسول کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور فرمایا وقد جاء ذلك منصوصا عنہ، اور یہ بات واضح ہے کہ وَمَنْ أَذَى اللَّهُ وَهُوَ کافر، تو جس نے اللہ کو اذیت دے دی وہ پکا کافر ہو جاتا ہے۔ اب حاضرین محترم، میں قریب بڑھ رہا ہوں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام یہ اذیت رسول کیسے ہے۔ تو اب اذیت جنہوں نے دی پھر ان کے ایمان کے چرچے کرنا اور ان کو جنتی قرار دینا اور ان کو جنت میں گھسیڑنا، قرآن ان بدبختوں کو کافر کہے۔ بھائی تم اللہ سے زیادہ مہربان آ گئے ہو، تم اللہ سے زیادہ دین کے ٹھیکیدار آ گئے ہو، تم اللہ سے زیادہ دین اسلام کے محافظ آ گئے ہو۔ اب ذرا سنیے یہ بات ذرا بڑی توجہ کے ساتھ، میں نے ابھی تک آپ کے سامنے یہ پہلا نقطہ رکھا کہ بھائی صرف اذیت رسول سے کافر نہیں ہوتا، بندہ تو بے ادبی سے بھی، بولیے نا، بے ادبی سے بھی کافر ہو جائے۔ اچھا، بے ادبی سے اگلی شے ہے اذیت۔ اچھا اب آگے چلیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ پہلا نقطہ کہ جو اذیت دے گا رسول پاک کو اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی فہو کافر، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔
اچھا، قرآن مجید میں عذاب سے متعلق میں بات مشکل ہے تھوڑی مگر آسان کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے اور ذہنی اور فکری طور پر آپ کلیئر ہوں کہ سوشل میڈیا پر میں حیران ہوتا ہوں اہل سنت کے علماء، اور میں چونکہ دوسروں کا ہم نام نہیں لیتے، وہ بھی ہمارے بھائی ہم، لیکن ہم نام نہیں لیتے، اپنوں کا لے سکتا ہوں، بریلوی مکتبہ فکر کے علماء اس محرم الحرام میں، ویسے تو ہر محرم الحرام میں یزید کے ٹھیکیدار بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ سے باہر ہے کہ انہیں قرآن کی یہ آیتیں نظر کیوں نہیں آتی، اور میں تو انہیں کہتا ہوں، میں نیچے کمنٹ بھی کرتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں ان سے، باہر پاکستان میں محفلوں میں جاتے کبھی ملاقات ہوتی ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ یزید کے اتنے ہی ٹھیکیدار ہیں اور آپ اتنے ہی اس سے محبت کرنے والے ہیں تو دعا کیا کریں کہ اللہ قیامت کے دن آپ کا حساب بھی یزید کے ساتھ کر دے۔ ہم گج وج کے کرتے ہیں نا، ہم گج وج کے کرتے اللہ کی بارگاہ میں، مولا ہمارا حساب حسنین کریمین کے ساتھ کر دینا، اور ہمیں یہ دعا کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ فیل، بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارا حساب، بولیں حسنین کریمین کے ہم تو کہ اچھا بات آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں عذاب سے متعلق 3 قسموں کی آیتیں آئیں، آپ ان کے تراجم پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے 15 مرتبہ قرآن مجید میں عذاب عظیم کا لفظ استعمال کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ، عذاب عظیم۔ اب عذاب عظیم کا لفظ پورے قرآن میں جہاں بھی آیا، یہ کافروں کے لیے بھی آیا، فاسقوں کے لیے بھی آیا، فاجروں کے لیے بھی آیا، قاتلوں کے لیے بھی آیا، جابروں اور ظالموں کے لیے بھی آیا، یعنی یہ مکس آیا ہے 15 مرتبہ قرآن مجید میں۔ اگلا لفظ عذاب علیم، یہ لفظ بھی مکس آیا ہے، سب ظالموں، جابروں، کافروں سب کے لیے آیا، لیکن اور آیا کتنی مرتبہ ہے؟ 66 مرتبہ پورے قرآن میں۔ اب اگلی ذرا سنیے گا، آخری لفظ عذاب مہین، بولیے کون سا لفظ؟ عذاب مہین، یہ پورے قرآن میں 14 مرتبہ آیا ہے، اور یاد رکھ لیں یہ 14 مرتبہ آیا، یہ ظالموں کے لیے نہیں آیا، فاسقوں کے لیے نہیں آیا، جابروں کے لیے نہیں آیا، قاتلوں کے لیے نہیں آیا، عذاب مہینہ یا عذاب مہین پورے قرآن میں 14 مرتبہ آیا، اور 14 مرتبہ کافروں کے لیے آیا۔ اب جو آیت میں نے پڑھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، پتہ چلا کہ بھائی مہینہ کا لفظ پورے قرآن میں جب بھی آیا اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے نازل کیا۔ اس آیت کی قرآنی تفسیر سے پتہ چل گیا جس نے رسول پاک کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ پکا کافر ہو جاتا ہے۔ بولیے کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا پریشان نہیں ہونا، بڑے ذوق سے رہنا ہے۔ ہماری کوئی رشتہ داری یزید کے ساتھ اور یزید والوں کے ساتھ لاکھ ایبٹ آباد میں بیٹھ کر اور لاہور میں کوٹ لکھپت میں بیٹھ کر اور پورے پاکستان میں اور سوشل میڈیا پر یزید کے حواری باتیں کرتے رہیں اور یزید کا دفاع کرتے رہیں، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا، خدا کی قسم قیامت کے دن برات کا اعلان کر دیں گے، ہم اس کے ساتھ جانے، جنت بھی ملے گی تو اس کے ساتھ کی جنت ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اس کو ملنی نہیں بدبخت کو۔ اب ذرا سنیے اگلی بات، یہ پہلا پوائنٹ میں نے سمجھایا، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا مہینہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کافر کے لیے، جو رسول پاک کو اذیت دے، جو کیا رسول پاک کو اذیت دے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر، آیت کی روح سے کافر ہو گیا۔ اچھا اب آگے چلیں، قرآن مجید کی ایک اور آیت، اور اس سے یہ ثابت کرنے لگا ہوں کہ حسین نے پاک کو اذیت دینا یہ اذیت رسول کیسے ہے؟
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر جب تہمت لگی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتاری، فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیت قرآنی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وہ لوگ جو بے گناہ خواتین پر الزام تراشی کرتے، بہتان لگاتے، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ادھر فرمایا جس نے اذیت رسول دی، جس نے رسول پاک کو اذیت دی، جو پہلی آیت میں نے پڑھی اس میں فرمایا جس نے رسول پاک کو اذیت دی اس پر اللہ کی لعنت، ادھر فرمایا جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا اس پر بھی لعنت۔ حاضرین محترم، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ حاضرین محترم، اگر اہل بیت میں سے سیدہ عائشہ ہو تو ان کو اذیت دی جائے تو بندہ لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لعنت مومن کو نہیں ہوتی، کس کو ہوتی ہے؟ کافر کو۔ اگر بندہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو اذیت دینے سے اذیت رسول کا مرتکب ہوتا ہے، لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو ذرا سوچو، یہ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے نا، تو ذرا سوچئے جو چادر تطہیر کے نیچے آ گئے، جن کی اہل بیت ہونے کی گارنٹی تاجدار کائنات جگہ جگہ دیتے رہے، کوئی ان کو آ کے اذیت دے گا تو وہ اذیت رسول کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ بھی اذیت رسول۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں رکھ کر رہا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من اذل حسین فقد اذانی، جس نے میرے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ حاضرین محترم، اب آپ اندازہ کر لیجئے، میں لفظ اذیت کو جوڑ رہا ہوں قرآن مجید سے، اور ابھی تک میں نے کسی تاریخ کی کتاب کی بات نہیں کی، صرف قرآن سے تشریح کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم، اگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اذیت دینے سے، اور اذیت بھی ایسی تو نہیں تھی کہ کربلا کے میں بلا کے بے گور و کفن چھوڑ دیا ہو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی اذیت تو نہیں دی گئی تھی معاذ اللہ کہ سر کاٹ کے نیزے پر چڑھا دیا ہو، ایسی اذیت تو نہیں دی گئی تھی، صرف بہتان لگایا تھا نا، اور بہتان لگا، وہ بہتان لگانا اذیت رسول بن گیا۔ تو ذرا سوچو، جب یزید بدبخت سر حسین پہ چھڑی مار رہا تھا، وہ بھی اہل بیت، حسین پاک بھی اہل بیت، اور اہل بیت بھی وہ جو چادر تطہیر کے نیچے آئے، جو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں کسی بھی حالت میں، جن کی طہارت کی گواہی قرآن دے، جن کی عظمت کی گواہی قرآن دے، جن کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہو۔ فرمایا اس حسین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بتا دیا کہ لوگو اذیت حسین اذیت رسول ہے، اور اذیت رسول اذیت خدا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ پکا کافر ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یزید بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے آپ کے خانوادے کو اذیت دے کر یہ کیا کیا ہے؟ رسول پاک کو اذیت دی ہے۔ بولو کیا دی ہے؟ رسول پاک کو اذیت دی ہے۔ یہ وہ تاجدار کائنات کے پیارے نواسے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے نکلے اور
سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ اندر سے حسین پاک کے رونے کی آواز آئی. حسین پاک کے رونے کی آواز آئی بچپن میں. فرمایا گھر چلے گئے, جا کے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے فرمایا. امام طبرانی معجم الکبیر میں اس حدیث کو لے کر آئے, حدیث پاک کا نمبر 2847. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری لخت جگر فاطمہ, الم تعلمی ان بکاءہ یحزننی, اے فاطمہ تمہیں نہیں پتا کہ حسین جب روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. حسین جب روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو ذرا سوچو, ارے بچپن کا حسین, بچپن میں ہر بچہ روتا ہی ہے, بچپن میں رونے والا حسین اگر بچپن میں روئے تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے. تو ذرا سوچو, جب پانی بند رہا, جب سیدہ سکینہ رخصتی کے وقت رو رہی تھیں, جب سیدہ زینب صبر کا پہاڑ بن کے دمشق اور شام کے بازاروں میں چل رہی تھی, جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کو نیزوں پر چڑھایا گیا, جب تلواروں کے سائے تلے سجدہ کروایا گیا, بھائی جب وہ ساری قربانیاں دی جا رہی تھی تو تب اذیت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. اور پھر اب وقت ختم ہو رہا ہے, ایک اور علمی بات کر دوں. یہ مجھے حکم تھا قبلہ کاری صاحب کی طرف سے, تو میں نے پچھلے سال سے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ ایک حدیث پاک ہے, حدیث قسطنطنیہ. بہت سارے یزید کے ٹھیکیدار, یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے 2924. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اس حدیث کو حدیث قسطنطنیہ کہتے ہیں اور معروف ہے حدیث قسطنطنیہ. اور اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا, اب لفظ ذرا سنیے, اب آپ دیکھیے کہ یہ یزید کی وکالت کیسے کرتے ہیں اور اس کو جنت کا حقدار کیسے ٹھہراتے ہیں. 3 باتیں کروں گا اس حدیث میں, بڑی توجہ کے ساتھ ذرا سنیے, پھر اینڈ پر آپ کو کچھ حوالے. حاضرین محترم, یہ حدیث پاک بخاری شریف میں 6 مرتبہ آئی ہے. بولیے کتنی مرتبہ آئی؟ اور اس حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کیا ہے, ذرا سنیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی, میری امت کا وہ پہلا لشکر. بولیے کیا لفظ؟ پہلا لشکر. یغدون مدینۃ کیسر. آقا نے فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پر حملہ کرے گا, مغفور لہو, اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. اب یہ لفظ ترجمہ سن لیں, کیا فرمایا؟ میری امت کا وہ پہلا لشکر. کیا بولیے؟ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پر حملہ کرے گا, اللہ نے اس پورے لشکر کو معاف کر دیا. اب یاد رکھ لیں, آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ پہلی بات کرنے لگا ہوں. کیسر روم کا شہر آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہمس تھا. بولیے کون سا شہر تھا؟ ہمس. اب جو ملا لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے قسطنطنیہ کے بارے میں فرمایا, جو ترکی کا شہر استنبول ہے اب, قسطنطنیہ. یہ حدیث پاک بخاری میں 6 مرتبہ آئی اور کسی ایک مرتبہ بھی آقا علیہ السلام نے حدیث میں قسطنطنیہ کا لفظ استعمال, یہ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں. قسطنطنیہ, آقا نے فرمایا کیسر روم کا شہر. اب کیسر روم کا شہر آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو ہمس تھا. چلو اگر تم کہتے ہو یہ تاریخ کی بات ہے تو ہم آگے چل پڑتے ہیں. تم نے اگر زبردستی ہمس نہیں لینا مراد اور قسطنطنیہ ہی مراد لینا ہے تو پھر آؤ تیزی کے ساتھ ذرا سن لیں, 5 منٹ رہ گئے میرے پاس. اب ذرا سنیے, پہلی کتاب امام ذہبی کی تاریخ اسلام
نمبر 2 امام ابن خلدون کی البدایہ والنہایہ، پھر امام ابن اسیر کی تاریخ الکامل، پھر امام ابن خلدون، پھر حافظ ابن کثیر. ان میں سے 3-4 کتابیں یہ جو جن کے نام میں نے لکھے ہیں ساری میرے پاس گھر پڑی ہیں. جو دیکھنا چاہے میں ایگزیکٹ عبارت انہیں دکھا سکتا ہوں، مگر اب آپ کے سامنے ان ساری باتوں کو پڑھ کے نچوڑ نکال کے لایا ہوں. آقا نے حدیث میں کیا فرمایا؟ جو کون سے نمبر پر آنے والا لشکر؟ بولیے بولیے. یزید. یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آقا نے قسطنطنیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. آقا نے فرمایا کیسر روم، اور کیسر روم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا. ہم کہتے ہیں اس سے مراد ہمس تھا، تم کہتے ہو ہمس نہیں، اس سے مراد قسطنطنیہ تھا. تو آؤ پھر یہ ساری کتب تاریخ میں نے رکھ دی ہیں. حاضرین محترم، پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا وہ ہوا تھا 33 ہجری میں، اور اس کو بیان کیا مسند احمد بن حنبل حدیث کی کتاب نے. اچھا وہ 33 ہجری میں. اچھا آگے چلیں. دوسرا لشکر 43 ہجری میں جس کے ہیڈ تھے بسر بن ارتا. پھر چوتھا لشکر وہ گیا 44 ہجری میں جس کو لیڈ کر رہے تھے، تیسرا لشکر 44 ہجری میں جس کو لیڈ کر رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید. پھر چوتھا لشکر 46 ہجری میں مالک بن عبداللہ اور مالک بن حبیرہ الکونی وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. پھر پانچواں لشکر 47 ہجری میں گیا، اس کو مالک بن حبیرہ لیڈ کر رہے تھے. چھٹا لشکر 48 ہجری میں گیا، اس کو مالک بن حبیرہ اور یزید بن شجرہ الرحاوی کر رہے تھے. ساتواں لشکر 49 ہجری میں گیا، اور آٹھواں لشکر 50 ہجری میں گیا، اور اس لشکر میں بھی ہیڈ کسی اور کو بنا کے بھیجا. یزید کو 8ویں لشکر میں حضرت امیر معاویہ نے سزا کے طور پر بھیجا. اب میں نے آپ کے سامنے یہ 8 لشکر رکھے اور بتایا کہ پہلے لشکر سے اس کا کوئی تعلق. اونچا بولیے نا. یہ کون سے لشکر میں گیا؟ یار بولتے نہیں ہیں، بولیے. اور کب گیا؟ 50 ہجری میں. اور پتہ ہے گیا کیسے؟ آقا حضرت امیر معاویہ نے لشکر بھیج دیا قسطنطنیہ کی طرف. 8واں لشکر تھا، اس سے پہلے 7 لشکر جا چکے تھے. 7 میں یہ نہیں گیا، یہ گیا 8ویں میں بھی نہیں. اس کو بھیجنا چاہا، اس نے انکار کیا، یہ یہیں بیٹھا رہا. لشکر وہاں چلا گیا، وہاں بیماری پھیل گئی، وبا پھیل گئی، اور کھانا کم پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ کھانا کم پڑ گیا. وہاں سے بندے آئے، آ کے حضرت امیر معاویہ کو خبر دی کہ اس طریقے سے وہاں مشکلات میں ہیں. حضرت امیر معاویہ نے جا کے دیکھا تو یہ بدبخت اس وقت اپنی محبوبہ کے ساتھ نشے کے عالم میں دھت بیٹھا تھا. اور جب اس کے پاس حضرت امیر معاویہ کا پیغام پہنچا کہ وہ آپ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں پیچھے ان کی خبر کے لیے، اس نے آگے سے شعر پڑھے اور کہا دیکھا اچھا ہوا نا میں نہیں گیا، اچھا ہوا نا تمہیں بیماری ملی، وہاں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جب یہ شعر پتہ چلے، زبردستی سزا کے طور پر حضرت امیر معاویہ نے 8ویں لشکر میں اس کو قسطنطنیہ کی طرف بھیجا. آقا نے تو فرمایا تھا جو پہلا لشکر جائے گا اس کے لیے جنت ہے، اس کو بخش دیا گیا. اور تم جو 8ویں میں بھی سزا کے طور پر گیا، تم اس کو جنت کا ٹھیکیدار بنانا چاہتے ہو. اور پھر سنو اگلی اور آخری بات، وہ کیا؟ آقا نے فرمایا مغفور لہو، وہ جنت میں جائے گا، بخش دیا جائے گا. تو بتائیے آقا علیہ السلام نے حج کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جو حج کر کے آ جائے وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے. تو اب مجھے بتائیے حج کر لیا تو حج کرنے کے بعد اب آ کے وہ جو مرضی کرتا رہے وہ پھر بھی پاک ہے؟ بولے نا یار. کیا نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جو نمازیں پڑھے 5 تو شام کو گناہوں سے
پاک سوتا ہے، اب رات کو وہ کچھ کرتا رہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، پاک ہو گیا؟ حاضرین محترم، قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار آئے، بھائی اتنا مذاق کہ بھائی اگر تم حج کر لو اور حج کرنے کے بعد تم ساری زندگی پھر اپنی مرضی سے گزار، آپ کو اس کی مطابقت میں گزارنا ہوگی، اور اگر تمہیں یہ تاریخ کی باتیں، حدیث کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور تم زبردستی اسے جنت میں گھسیڑنا چاہتے ہو تو ذرا سوچو، وہ تو گیا 8ویں میں، چلو ہم تمہاری مان لیتے ہیں پہلے میں گیا ہوگا، تمہاری رشتہ داری جو ہے اس کے ساتھ، بھئی اگر وہ پہلے میں بھی گیا تو کیا وہ اب بری و ذمہ ہو گیا؟ اس نے سیدہ زینب کو نہیں تڑپایا، اس نے سیدہ سکینہ کو نہیں رلایا، اس نے علی اکبر کو، علی اصغر کو، اس نے قاسم کو، اس نے اون و محمد کو، اس نے حضور کے شہزادے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو نہیں تڑپایا، نہیں پیاسا شہید کروایا؟ تم اسے زبردستی پھر جنت میں گھسیڑنا چاہتے ہو؟ کیا بعد کی اس کی بدبختی ساری ختم ہو گئی؟ اور یہاں تو ایسے بھی ہیں، اب آخری جملے، ایسے بھی ہیں جو یہ بھی کہتے کہ بھئی مکہ سے ہمیں پیار، مدینہ سے بڑا پیار، تو کیا اس بدبخت، چلو مان لیا تمہارے نزدیک آل بیت اطہار کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، مکہ کی تو ہے، مدینہ کی تو ہے، کیا اس نے مدینہ پر حملہ نہیں کروایا؟ کیا اس نے خانہ کعبہ اس پر پتھر نہیں برسائے؟ اور اس بدبخت کی موت اس وقت ہوئی جب اس نے کعبہ پر حملہ کروایا اور اس نے پتھروں کی بارش کروائی، ادھر اس بدبخت کو کلنج کا درد ہوا اور وہ اپنی موت مر گیا۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ ایک یزید تھا، وہ قیامت تک بدبختی کی علامت ہے۔ حسین ایک تھا، ایک ہے، اس کا چرچا تاجدار کائنات کی حیات میں بھی ایمان کی علامت کے طور پہ تھا، آج بھی ایمان کی علامت کے طور پر ہے، اور جنت میں بھی مومن وہی کہلائے گا جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت کا گلدستہ ہوگا۔ دوستو، ذہنی طور پر، فکری طور پر یہ بات یاد رکھ لیں، یزید کو لعنت قرار دینا اور لعنتی کہنا یہ کسی عام ہستی کی سنت نہیں ہے۔ اب وقت چونکہ ختم ہو گیا، عام ہستی کی سنت نہیں ہے، صرف ایک روایت بیان کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، وہ بیان کرتی ہیں حضرت، اور اس حدیث پاک کو کون لایا؟ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، اور حدیث پاک کا نمبر 2000 بلکہ حدیث پاک کا نمبر 26,592۔ اگر آپ یزید کو لعنتی کہیں اور کوئی آپ کو کہے کہ نہیں لعنتی نہ کہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، یہ جو آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہا چپ رہیں، غلط فتویٰ ہے۔ آپ نے اعلانیہ اسے صراحتاً بھی اور غیر صراحتاً بھی اس کو لعنتی قرار دیا۔ امام شافعی نے لعنتی قرار دیا، امام احمد بن حنبل نے لعنتی قرار دیا، کل ائمہ نے اس بدبخت کو لعنتی قرار دیا۔ اور یاد رکھ لیں، لعنت کبھی مومن پر، کافر پر کی جاتی ہے۔ آؤ، سب سے پہلے کس نے آپ کو لعنتی کہا؟ میں نے بتایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد بن حنبل، حدیث پاک کا نمبر 26,592۔ حضرت شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کے نواسے کی خبر میں لے کر، خود بیان کرتے، میں لے کر حضرت ام سلمہ کے پاس آیا، آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بد دعا کی۔ کیا فرمایا؟ کہا قتلوہ، اس بدبخت یزید نے انہیں قتل کر دیا۔ قتلہم اللہ، اللہ بدلے میں ان بدبختوں کو قتل کرے۔ فرمایا خروہ وزنوہ لعنہم اللہ، فرمایا انہوں نے امام حسین کو قتل کر دیا،
اللہ انہیں ہلاک کر دے، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ کی بے توقیری کی، لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو یہ پہلی لعنت یزید بدبخت اور اس کے سارے ٹولے پر کس نے کی؟ حضرت ام سلمہ۔ دوستو کل صحابہ اور پھر اس کے بعد ائمہ اور آج کے دن تک اس پر لعنت برس رہی ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا سارا آن بورڈ تھا، یزید جانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ پہنچے سر انور کو لے کر تو اس بدبخت نے چھڑی ماری، اور حضرت برزہ اسلمی کہتے ہیں بدبخت تو ان ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے، خدا کی قسم میں نے خود رسول پاک کو ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس بدبخت نے اس قدر ظلم کیے حضور کی آل کے ساتھ، نوجوانوں کے نسلوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے کہ یزید کے بارے میں چپ رہیں، اس کو فاسق کہہ لیں، فاجر کہہ لیں، لعنتی نہ کہیں، کیونکہ ہم مسلمان کو لعنتی نہیں کہتے۔ بھئی تمہارا قرآن تمہیں اجازت دیتا ہوگا، وہ قرآن جو محمد مصطفیٰ پہ اترا، خدا کی قسم وہ ایسے بدبختوں کو مومن اور مسلمان قرار نہیں دیتا۔ یزید کافر ہے، لعنتی ہے، اور جہنم کا حقدار ہے، اور وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ رب العزت، ہم دعا کرتے ہیں پورا مہینہ ہم نے حضور کی آل کی دعائیں، آل کا ذکر کیا، حضور کے اصحاب کا ذکر کیا، حضور کے پیاروں کا ذکر کیا۔ دعا ہے، ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا لیں، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس محبت کی خیرات اس دنیا میں عطا فرمائے، اور جب قبر میں جائیں حضور اور حضور کی آل کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جب آخرت کا دن آئے دعا کرتے اللہ ہمیں حسنین کریمین اور حضور کی آل بیت اور حضور کے اصحاب کی محبت کرنے والوں کے ساتھ اپنے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔